بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس. وہی ذہن میں آئے کہ اس کے متعلق اسی سے آج سناؤں. یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے. فرما رہے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں رہنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. 6 مہینے کے لیے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اب تم چلے جاؤ اشرف علی. اسی درمیان کی واقعہ کتاب. ایک روز چھوڑتا ہوں، بہت وقت کم ہے، تھوڑا سا سنا دوں تو اچھا. سالوں پہلے سنایا تھا، آج بھی سن لیجیے. ایک روز حضور پر نور ممدوح ذکر دام ذلہم کی محفل قدس و مجلس انس میں کہ منبع فیوض و انوار معدن برکات وسعت. تھانوی کی مجلس، اللہ ہم لوگوں کو بھی ایسی توفیق دے، ایسی مجلس کی توفیق اللہ دے سکتا ہے. ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق. اللہ کے ہاں جیسے ظاہری نعمتوں میں اضافہ ہے، باطنی نعمتوں میں بھی اضافہ ہے. توجہ کرے آدمی بس. ہے کہ نعمتوں میں اضافہ ہے، سواری میں آسانیاں، کھانے میں آسانیاں، چائے میں آسانیاں. پہلے ملتی تھی چائے، ہمیں اس زمانے میں نہیں ملتی تھی. آسانی پر آسانی ہے، سفر میں بھی آسانیاں ہیں. میں کہتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے ان اسفار میں آسانیاں پیدا فرما دی ظاہری، تو کیا باطنی اسفار جو ان تک پہنچانے والے ہیں اس میں دقت پیدا کریں گے؟ اس میں بھی سہولت ہے. توجہ کی ضرورت ہے. توجہ کہاں سے کہاں آدمی ایک دن میں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. تو اپنے راستے میں پہنچنے کے لیے رکاوٹیں اللہ ڈالے گا. فسہل یا الہی کل صابر بحرمت سید البرار سہل. بس دعا بھی کرو. فسہل یا الہی کل صابر بحرمت سید البرار سہل. حاجی صاحب اللہ ہر دشواری کو آسان فرما دیجیے. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک، جو اور آسانیاں ہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے تک پہنچنے کے لیے دشواریاں پیدا کرے گا. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ہزاروں میل کی مسافت ایک کلمے سے پہنچتا ہے آدمی، جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. مجدد ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے میں کیا کچھ ملتا ہے، کتنے منازل، کتنے مقامات طے ہوتے ہیں، یہ سمجھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت میں تشریف لے گئے تھے، رہنے کے لیے گئے تھے، نفس کی اصلاح کے گئے تھے، باطنی دولت کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. حضرت تھانوی گئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سب پڑھ لکھ چکا، اس طرح بڑے لوگوں نے کہا سب پڑھ لکھ چکا، دیوبند فارغ ہوا، یہ اب کہاں گیا. یہ تھانوی کہا اب تک پڑھتے تھے، اب تک پڑھنے کے لیے گئے تھے، اب گننے کے لیے گئے ہیں. پڑھنے اور گننے مطلب اسی چیز کو ثبت کرنے کے لیے اور دل میں جمانے کے لیے، دل میں اس کے عکس اور اس کے نقش کو پیدا کرنے کے لیے تشریف لے گئے. خدا تھانوی لکھا ہے اس کتاب کے متعلق، سن لیجیے. ایک روز حضور پر نور ممدوح ذکر دام ذلہم کی مجلس قدس و مجلس انس میں جو منبع فیوض و انوار و معدن برکات و اسرار ہے. حضرت حاجی صاحب کے مجلس کے متعلق حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں کہ ایک روز حضور پر نور ممدوح ذکر
دامت ذلہم کی نے حضرت حرمی کہ محفل قدس و مجلس عرس میں جو منبع فیوز و انوار و معدن انوار جو منبع فیوز و انوار و معدن برکات و اسرار ہے، من جملہ افادات اس مضمون کا بھی تذکرہ ہوا۔ ادادا کے مقبولان الہی مظہر عتم صفت رحمت کے ہوتے ہیں۔ حضرت محمود درہوں کو براہ شفقت و دلسوزی خیال ہوا کہ ان غریقان بحر غفلت کو ساحل ہدایت پر لانے کی کوئی صورت نکالی جائے۔ اپنے شیخ کا متعلق حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اس طرح ہی عالم بھی نہیں تھے، علم لدنی حاصل تھا۔ حدیث میں آیا ہے جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہ جانی ہوئی چیز دیتے ہیں۔ حضرت حاجی انہی میں سے تھے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سب لوگ حاجی صاحب کے یہاں عمل کے لیے آتے ہیں، میں علم کے لیے آتا ہوں، کیونکہ ان کو علم لدنی مولانا قاسم صاحب حجت الاسلام کی طرح ہے، کیونکہ علم لدنی ان کو حاصل تھا۔ تمام علماء سرنگو ہو جاتے تھے، اشکالات بھی کرتے تھے، اس کا بھی جواب دیتے تھے۔ حضرت صاحب سے کسی نے کہا، عالم نے، کہ حضرت آپ فخر کو ترجیح دیتے ہیں غنا پر، والید الحدیث والید العلیہ خیر من ید السفلی۔ ید علیہ کیا مطلب؟ موتیہ، جو دینے والا ہے وہ بہتر ہے۔ کون دے گا؟ جو صاحب غنا ہوگا وہی تو دے گا۔ الید العلیہ خیر من ید السفلی، لینے والا ہاتھ سے بہتر دینے والا ہے، تو لینے والا ہاتھ جب بہتر ہے تو غنا بہتر ہوئی، فخر سے راضی ہے۔ کسی نے اشارہ کیا، چاہے وہاں قاسم صاحب نے اعتراض کیا ہو، چاہے کہا نہیں، فوراً جواب دیا نہیں، حشی ثابت ہے۔ الید العلیہ خیر، الید العلیہ مائلۃ الی الفقر، جو دے رہا ہے وہ فقر اپنی جیب سے نکالا تو اتنا روپیہ نکال دیا تو غنا سے اتنا دور ہو گیا، آپ کو دیا، آپ کو غنی کر دیا اور خود اتنا فقیر ہو گیا، چاہے کروڑوں روپے کا آدمی ہو۔ عالم آپ تو سمجھیں گے نا۔ والید السفلی، ید سفلی جو ہے آخذہ ہے، لینے والا ہے، تو لینے والا تو غنا کی طرف بڑھ رہا ہے اور دینے والا فقر کی طرف بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے فقر کو ترجیح ہوئی۔ علماء پڑھ گئے، سمجھ گئے نا۔ الید العلیہ حضرت حاجی امداد اللہ علم حجت الاسلام جیسا آدمی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا جب ماں گنگوہی سے تعلق ہوا، جب ماں گنگوہی نے تعلق کیا، کہا کہ دیکھو اب تک میں شیخ محمد صاحب سے مل کر کے پیر بھائی تھے، پوچھ کر کے عمل کرتا تھا۔ دیکھیے کتنی تواضع کی بات ہے۔ اب تک شیخ محمد جو پیر بھائی تھے ان سے پوچھ کر کے میں عمل کرتا تھا۔ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں اب تم آ گئے ہو تو تم سے پوچھ کے عمل کروں گا، مرید سے کہہ رہے ہیں۔ تواضع ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ عمل کا سلسلہ بہت پہلے سے چل رہا تھا، جو عمل کرتے رہے تو ایسا علم دیا کہ وہاں حجت الاسلام اس کے سامنے جھک گیا۔ حکیم الامت فقیہ الامت رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد حسن الہ آبادی، معمولی آدمی تو نہیں تھے، یہیں کے تھے، محمد بانی ندوہ۔ میں نے ادھر حضرت محبر سے آدمی سے پوچھا کہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی بھی بہت بڑے عالم تھے کیا؟ کہا ان کی کتابیں ہم لوگ سمجھنے یہی بڑی بات ہے۔ میں محبر سے آدمی نے کہا الہ آبادی ان کی کتابیں، بھر یہ تمام حضرات جھک گئے۔ حضرت صاحب اصلاحی عالم نے خم کی از دریا درو راہ بود، خم کی از دریا درو راہ بود، پیش ہو جائے ہونہا بازو نہل۔ جس مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے اس میں پانی ختم ہوگا کبھی؟ سب نہر نالے خشک ہو سکتے ہیں، لیکن خم کی از دریا درو راہ بود،
ان حضرات نے اللہ سے تعلق جوڑا تھا تو علم ہی ان کو آتا تھا. حضرت حاجی صاحب کا ذکر ہوتا تھا، حضرت تھانوی کو بخار آ جاتا تھا. فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب کا ذکر آ گیا، مجھ کو حرارت ہو گئی. اتنے عاشق خون دل پینے کو اللہ سب سے بڑی تو جھکاؤ ہے وہی چیز. فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب حضور کو براہ شفقت وہ دل سودی خیال ہوا کہ ان غریقان بحر غفرت کو ساحل ہدایت پر لانے کی کوئی صورت نکالی جائے. اسی پر میں نے کہا حضرت حاجی صاحب یہ نہیں کہ صرف گوشہ نشین تھے، اس کا بھی خیال تھا کہ امت کو کیسے نفع ہو، کیسے راستے پائے. الفاظ لکھے حضرت حاجی صاحب کے متعلق لکھ رہے ہیں، ماں تھانوی پیر کو متعلق. اصطلاحی عالمی نہیں ہوئے، اتنا بڑا عالم لکھ رہا ہے. یہ تعلق دل سودی خیال ہوا کہ ان غریقان بحر غفرت کو ساحل ہدایت پر لانے کی کوئی صورت نکالی جائے. ارشاد فرمایا کہ کتاب التنویر فی اسقاط تدبیر تصنیف حجت الاولیاء ابن عطا صاحب قدس سرہ اس مباحث میں خوب ہے. یہ کتاب جس کا ہر مضمون مدلل بدلائل عقلیہ و نقلیہ و کشفیہ ہونے کے سبب سے مقبول و مرغوب ہے. حضرت حاجی صاحب فرما رہے ہیں جس کا ہر مضمون مدلل بدلائل عقلیہ و نقلیہ و کشفیہ ہونے کے سبب سے مقبول و مرغوب ہے. اگر اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہو جائے تو نفع کا عام اور فیض اس کا تام ہو جائے. نفع اس کا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرما رہے ہیں ہمارا تھانوی سے. بس یہی جی میں آئے مسافر سن چکے ہیں لیکن سالوں پہلے سنا ہوگا. اور عجب نہیں کہ مدعیان مذکور کو بھی بشرط فہم و انصاف و ترک تعصب و احتساب راہ راست پر لے آئے. جو لوگ منکر ہیں شاید اس کتاب کے سے وہ لوگ بھی راستے پا جائے، ورنہ اور سادے مسلمان تو اس اعتقاد فاسد اور خیال کاسی سے محفوظ رہیں گے اور کسی کے دام میں نہ پھنسیں گے. ایسی کتاب ہے یہ گمراہی سے نکالے گی، علمی گمراہی سے نکالے گی. اور نیز اس سے طلباء کو علم، علماء کو عمل، اور عابدوں کو معرفت، اور عارفوں کا حال، اور اہل حال کو مقام، اہل مقام کو کمال، اور اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوگی. حاجی صاحب فرمایا نیز اس سے طلباء کو علم، علماء کو عمل، عابدوں کو معرفت، اور عارفوں کو حال، اور اہل حال کو مقام، اہل مقام کو کمال، اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوگی. یہ کتاب ایسی ہے، ترجمہ ہو جائے گا تو ان نادان ناکاروں کو جو خاص واسطے استفادہ معانی و برکات کے حضور میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا، اس وقت حاضر محفل فیض مندر تھا. شیخ مدعی لکھ رہے ہیں ادبی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے نا. نادان ناکارہ کو جو خاص واسطے استفادہ معانی و برکات کے حضور میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا، اس وقت حاضر محفل فیض منزل تھا. ترجمے کے لیے فرمان ہوا. کسی محبت شیخ سے کسی محبت تعلق فنائیت علمی جس پر میں باوجود اپنے نااہلیت کے امتثالا للامر مستعد بدل و جان ہوا. روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا، یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں بحمدللہ اتمام کو پہنچا اور اکثیر پیشوازی تقدیر نام رکھا. میری بد استعدادی و کاہلی پر اس امر کا سر انجام ہونا محض حضور دامت ذلہ کا فیضان تھا. شیخ کے متعلق یہ جو ترجمہ بھی جو میں نے کیا حضرت حاجی امداد اللہ
اللہ تعالیٰ بہت لکھا ہے کہاں دیکھنا. ان کے ترجمے، ان کی خطبے کا ترجمہ، بعد ہم تو صلات کے اے بھائی، یہی مجھے سنانا تھا اور تو سب ہے. بعد ہم تو صلات کے اے بھائی، اصل مصنف لکھ رہے ہیں، ترجمہ اس کا حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں. بعد ہم تو صلات کے اے بھائی، اس بات کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے. دعا اللہ ہم لوگوں کو عاشقوں میں. خود مصنف لکھ رہے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ابن عطا اسکندری، ان کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ ہے. شیخ الحدیث صاحب کی بھی سنائی جاتی ہے، تو اس کا ترجمہ وہاں خلیل احمد صاحب وغیرہ نے کیا ہے کئی کتاب. اس کا حضرت حاجی صاحب نے کیا ہے، حضرت حاجی صاحب کے حکم سے مہاتانوی نے کیا. بعد ہم تو صلات کے اے بھائی، اس بات کو جان لے اللہ تجھے اپنے عاشقوں میں کر دے اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی چکھائے. یہ تو سب ظاہری علم تو ہے ہی، علم رسمی سر کی دستقال نہ ادو کیفیت حاصل نہار. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے آدمی، انہوں نے ترجمہ کیا، بہت بڑے، مجدد صاحب سے کم نہیں تھے. لیکن فرماتے تھے ان کے والد کہ عبدالحق پھیکا پھاکا مولوی نہ بننا. پھیکا بہت سناتے تھے ہمارے ساتھ، مطلب کہ اللہ کی محبت اور ان کی معرفت سے اپنے دل کو روشن کرو، سیراب کرو. پھیکا پھاکا مولوی، ملائے خشک نباسی، وہ ترجمہ پھیکا پھاکا. ان کے ملائے، ان کے والد کہتے تھے عبدالحق ملائے خشک نباسی، خشک ملا نہ بننا، دل والی دولت بھی حاصل کرنا، صرف نقوش تک نہ رہنا، معانی تک پہنچنا. قوم دے وجود خیش فانی، رفتہ دے نقوش در معانی ہے. یہ قوم وہ ہے، قوم دے وجود خیش فانی، رفتہ دے وجود در معانی، رفتہ دے نقوش در معانی، نقوش سے معانی میں پہنچے. اللہ مجھے بہت اسی لیے سیکھ سنایا میں نے. مسلوں کا لفظ جو ہے تھانوی نے لکھا ترجمہ، ان کا لفظ تو نہیں معلوم کیا لفظ ہے، وہ اصل کتاب میں سب ہے. مکے میں تلاش کرایا میں نے، شاید 12-1 بجے رات کی اصل عربی میں ملے گی. اور اپنے مستوں کی محنت محبت کی چاشنی تجھے چکھائے اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وس میں رکھ کر اعراض اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے. اعراض تمہارے دل میں نہ آنا چاہیے. اللہ کے راستے میں روک ٹوک میں کچھ پرواہ نہیں، آگے بڑھو. جو طلب بر جان طالب مستوری میں شبد، جب طلب طالب کے دل پر مستوری ہوتی ہے تو اس کے سامنے بحر زخار کی یا کوئی شامی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، آگے بڑھتا ہے، معنی نہیں بنتا. طلب ہونی چاہیے. جب عبارت ہمارے حضرت ماشاء صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کیا میں کہوں کیا حال ہوا لوگ. تو طلب بر جان تعلیم مستوری میں شبد، بحر زخار اور کوئی شامل ہیچ حائل نہ شبد ہے. فرق ہوگا لفظ میں. یہ ہے مجھ صاحب اصل تو طلب پیدا ہونا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. خواجہ محمد معصوم کہتے ہیں طلب بھی ایک نعمت، گر نہ دادے خاص نہ دادے خاص، گر نہ خاص داد نہ دادے خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. اصل تو طلب ہے پہلے. ہمارے حضرت ماشاء محمد احمد صاحب بہت کم کھاتے تھے. ڈاکٹر صاحب بیچارے عشاء کرتے تھے. ڈاکٹر ابرار صاحب بڑے مخلص خادم تھے، بڑے مخلص. حضرت کچھ کھا لیجیے. کیا کھاؤں، آپ ڈاکٹر ہیں، بھوک لگے گی تب تو کھاؤں گا. کھانے کے لیے بھی طلب کی ضرورت ہے، بھوک کی ضرورت ہے. بھوک آپ پیدا کر دیجیے، میں کھاؤں گا. اس سے معلوم ہوا کہ طلب گر نہ خاص داد، جس کو اللہ کھلانا چاہے گا
اس کو طلب ہی پیدا، بھوک پیدا کرے گا تب کھائے گا. گر نہ خاص داد نہ دادے خاص، کتنا عمدہ جملہ ہے مجھے. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. طلب بھی بہت بڑی بات ہے. اہل اللہ کے طلب ہی پیدا کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے. دنیا سے خدا کو پاؤ نہیں، ہر جگہ چشمہ ہے. اپنے اندر طلب پیدا کرو، پیاس پیدا کرو، سامنے اپنے ہر وقت تم چشمہ پاؤ گے. یہ ہے کہ بہت مشہور شعر. طلب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ طلب پیدا کرے اور اس کا کوئی انتظام نہ کرے. اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وہ طلب ہوگا تقوی تو صادقین ملیں گے، ان کی صحبت سے تم تقوی تک پہنچ جاؤ گے. طریق بھی ہے اور مقصود بھی ہے. تقوی صادقین یہ مقصود ہے، تقوی کو پیدا کرنا. اور تقوی کی راہ متقین کی صحبت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی تقوی بہت. خواجہ محمد معصوم گر نہ خاص داد نہ داد خاص. اگر وہ دینا چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. تم کو طلب دیا، کچھ دینے کے لیے مطمئن رہو. اللہ کا راستہ کھلا ہوا بس ہے، بند نہیں ہے. وما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. یہ تمام چیزوں میں اللہ سہولت پیدا کر رہا ہے، انتظام کر رہا ہے. اپنے راستے کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے گا. حدیثوں میں آتا ہے، وہاں تھانوی نے لکھا ہے کہیں کہ پہلے زمانے میں بہت مجاہدات کے بعد جہاں لوگ پہنچتے تھے، اب اس راستے میں تھوڑے سے مجاہدے سے وہ ملکات درجات حاصل ہوتے ہیں جو بہت مجاہدے کے بعد لوگ پہنچتے تھے. موانع بھی بہت زیادہ ہیں، رکاوٹیں زیادہ ہیں. دلوں کو منتشر کرنے والی، دماغ کو منتشر کرنے والی چیزیں ہیں. ایک سوئی اور اپنے مستوں کی محبت کی چاہیے تو یہ کیا ہے. حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں ترجمہ. دیکھیے اصل میں مستوں کا کیا ترجمہ کیا ہے، اصل عبارت کیا ہے رکھی ہوئی. اور اپنے مستوں کی محبت کی چاہیے چھکائے اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وقت میں رہ کر اعراض اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے. جا راستہ چلے جاؤ. اعراض طریق اصل ہے، مشائخ اعراض صحیح ہے راستہ، وہاں چلے جاؤ. چلو گے پہنچ جاؤ گے. اعراض طریق یہ سارے مطلوب تو اللہ ہی کا ہے. اعراض طریق راستے کو دکھا دینا صحیح. اور اپنے ان بندوں سے تجھے کر دے جن کو اس نے پیام سلام کے ساتھ مخصوص فرمایا، اور ان کو اپنے انوار تجلیات سے مشرف فرما کر دلجوئی کی، جبکہ یہ سمجھ کر تم شکستہ ہو گئے تھے. جبکہ یہ سمجھ کر شکستہ دل ہو گئے تھے کہ ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا، اور ان کے لیے دروازے باغ قرب کے کشادہ تھے، اور ان کے لیے دروازے باغ قرب کے کشادہ فرما کر ان کے قلوب پر اپنے قرب کی خوشبودار ہوائیں چلا دی. یہ خطبہ ان کا ہے، ترجمہ ماتا نے کیا. اور ان کو تقدیر عدلی کا مشاہدہ کرا دیا. تقدیر پہ اطمینان ہو گیا ان کو، بس مگن ہے کچھ نہیں. ہر چیز پیشے شادی کا ہے خیر، وہ شادی کے سامنے جو ہے سب خیر ہی ہے. ہر سے پیشے شادی کا ہے خیر. ان لوگوں نے اپنے کلی اختیار اس کے حوالے کر دیا، پہنچ گئے. اور ان لوگوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ ہمارے کام میں ہماری مہربانی پاش پیش ہے، جو بھی کرتے ہو ہماری مہربانی ہے تب کرتے ہو. حضرت حاجی صاحب سے کسی نے کہا، عجیب کہ حضرت کیا ہم سے آپ ناخوش ہیں کیا؟ کہ میں ناخوش رہتا تو اتنا ذکر کر پاتے. اللہ کے عنایت بزرگوں کی توجہ سے
اللہ فرما رہے ہیں ہمارے کام میں ہماری مہربانی. جب یہ سمجھے گا آدمی تو کیا وجوب پیدا ہوگا اس کو. اللہ نے توفیق دیا کہ ہم آگے. بہت سے لوگ حضرت کے زمانے میں کہا کے جاتے تھے بڑے لوگ کہ حضرت رمضان میں آئیں گے. حضرت منتظر آتی تھی کہ اس کا ارے نہیں جب اللہ چاہے گا تبھی آئیں گے, ویسے نہیں آئیں گے. مجھے یاد ہے یہ بڑے لوگوں کی بات ہے. یہ کہا کے جاتے تھے کہ رمضان میں ہم آئیں گے, آتے نہیں تھے. تو حضرت کو اس کا مطلب انتظار رہتا تھا. میں خود ارے آنا آسان ہے, بہت مشکل ہے. اللہ توفیق دیتا ہے, سب کچھ آسان. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. یہ پورا طریق ہے مولانا توفیق الہی. جو حضرت مولانا صاحب رسول اللہ صاحب کا انتقال ہوا تو حکیم کریم اللہ کو لوگ جانتے ہی ہوں گے. ان کے والد سے حکیم افہام اللہ صاحب بہت قابل, بہت زبردست حکیم ہادی, بہت رو رہے تھے. لوگوں نے کہا حضرت کے انتقال ہو گیا ہے, اتنا آپ رو رہے ہیں, پریشان تھے. کہا کیوں نہ پریشان ہو, کون دعا سکھائے گا یہ. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیہ. وہ پورا طریق اپنے محاب جو پسندیدہ اعمال اس کی توفیق دیجیے. یہ دعا کون سے یہ کرتے ہوتے تھے. وہ دعا کا بڑا خاص معمول تھا. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیہ وحسن الظن. صدق توکل یہ بھی نہیں کر سکے تو حسن ظن رکھو. پورا طریق ہے بولا. پہلے اعمال کو توفیق. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال توفیق, اور اس کے بعد کیا ہے صدق توکل. یہ بھی نہیں کہتے حسن ظن رکھو, پہنچ جاؤ گے خدا تک. یہ طریق کی سہولت تسہیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دعا میں مولانا سلوک ہے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. فرماتے تھے اے بوڑھو حسن ظن ہی رکھو. بوڑھوں سے کہتے تھے, بہت جوانوں سے تو عمل کو کہتے تھے, لیکن بوڑھوں کے لیے توفیق حسن ظن رکھو. حسن توکل یہ بھی ایک عمل ہے, یہ عمل قلبی ہے. اگر عمل جوارح نہیں کر سکتے تو عمل قلبی تو کر سکتے. حضرت شیخ عبدالحق بہودی دہلوی کے والد کا انتقال ہونے لگا. بہت عمدہ. کہا الحمدللہ ایک لمحہ کے لیے قلب غافل نہیں ہوا. قلب غافل نہیں ہوا. اس میں نہ نماز پڑھ سکتا نہ تلاوت, لیکن حسن ظن تو ان کے نزدیک جوارح سے عمل کرنا اور قلب سے دونوں برابر ہے اللہ کے نزدیک علم کے اعتبار. یہ تسہیل ہے طریق کی. اس کی وجہ سے لوگوں نے مانے ہی, تمام علماء مشائخ نے مان ہی لیا. اللہم انی اسألک, علامہ ابراہیم صاحب کا آنا تمام قائد تھے, وہ برابر آتے ہی رہتے تھے قائد تھے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال. تو حکیم افہام اللہ صاحب نے کہا کہ اتنی دعا, اتنی اچھی سی دعا کون سکھا, یہ کافر ہوتے تھے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. کہا اعمال ارے جیسے یہ موجب قرب ہے, اسی طرح اعمال قلب یہ بھی موجب قرب ہے. حسن ظن حسن توکل یہ اعمال قلوب میں سے ہیں. طریق کہیں بند نہیں مولانا. اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہر جگہ پہنچانا آسان کر دیا. ابھی بیٹھیے 3 گھنٹے میں کہاں پہنچ جائے, 5 گھنٹے میں کہاں پہنچ گیا, سب ایک. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ رکاوٹ ڈالے گا. وہ جدی صاحب اسی لیے کہتے ہیں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کہنا ہزاروں سال کے مسافت کو طے کرا دیتا ہے. یہ کلمہ ایک مرتبہ کلمہ ہزاروں سال کافر ظلمات کفر لیے ہوئے ایک کلمے سب دھو کے صاف ہو جاتا ہے نہیں. کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ مقام رضا جب نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پر راضی رہے اور جان گئے
اور جان گئے کہ کھلم کھلا بندہ ہونا جب میسر آتا ہے کہ اس کی تقدیر کو مان لیا جائے. صحیح ابدیت اسی صورت میں ہے کہ اس کی تقدیر کو جو کچھ اللہ کرے. ٹھیک. لذا بالقدر اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ولذا بالقدر. ہے دعا اخیر ہے. لذا یہ بھی سلوک ہے، سلوک میں ترتیب ہے. صحت اولین ہدایت کے اعضاء میں صحت ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہا اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. یہ اخیر میں تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ دیکھ لیجیے اس میں اسباب ہدایت میں سے سب سے پہلی چیز صحت ہے. صحت رہے گی تب تو آگے بڑھو گے. جب میسر آتا ہے اس کی تقدیر کو مان لیا جائے. پر ایسے بندے اغیار اور قدرات سے محفوظ رہتے ہیں. مان لیا خدا کو، اب اغیار تم کو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. جیسے حوادث کو پہنچ ان تک کہاں ہے، حضرت علی نے لکھا ہے حوادث کو پہنچ ان تک کہاں ہے کیونکہ ہاتھ میں اس کی انا ہے. حوادث لیکن چھوڑے گا اللہ تب تو پہنچیں گے. چور آئیں گے جب سب کھلا رہے تب تو آئیں گے، سب بند ہے تو کیسے آئیں گے؟ ان پر اللہ کے حکم جاری ہوتے ہیں اور وہ لوگ ان کی عظمت کے آگے دبے رہتے ہیں. اللہ کے بندے بہت عمدہ مذہب. وہ تو حکم آئے گا. تسلیم، استسلام، اسلام، اور اس کے بعد نعمت استسلام. اللہ نے اسلام بھیجا اور وہی یہ توفیق دیتا ہے کہ اسلام کو، تو اسلام کے بعد استسلام ہے، قبول کرنا ہے. اس کی عظمت کے آگے دبے رہتے ہیں اور اس کے حکم سامنے گردن جھکائے رہتے ہیں. جیسے کسی کو حضرت لکھ رہے ہیں تصرف اس کے گو جاری ہے تجھ پر، مگر دل نے جھکایا ہے تیرے سر. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شاہ اللہ کی جناب میں رسائی چاہے تو اس کو لازم کے دروازے سے آئے. تسلیم، اسلام، استسلام سے آئے گا. جب تک کہ اس کو مانے گا نہیں آگے بڑھ نہیں سکتا. ایک دوسرے کو ملک میں آپ نہیں جا سکتے بغیر ویزا کے اور پاسپورٹ کے. نہیں جا حضرت ماں محمد احمد حشر میں نے لکھ دیا ہے ان کی مرضی پہ ہوں قرباں. بہت عمدہ شعر ہے مجھے، بہت. ان کی مرضی پہ ہوں قرباں جانیے اس کو حاصل عرفان. سب کچھ سناتے تھے میرا خیال ماں محمد علی میں اگر آتے تھے ضرور سنا یہ سب. ماں محمد ان کی مرضی پہ ہوں قرباں جانیے اس کو حاصل عرفان. ان کی مرضی میں فرماتے دیکھو عرفان معرفت کہا جاتا ہے نا، اس کو میں نے اس طرح تعبیر کیا. فرماتے ان کی مرضی پر عرفان کب ملے گا؟ جب مرضی پر قربان ہوگا تو اللہ تعالیٰ معرفت ملے گا. الہی مقصود من توئی ورضائے تو، محبت و معرفت خود میں دے. بنیادی چیز مشائخ نقشبندیہ کے بہت اس کا الہی مقصود من توئی ورضائے تو، محبت و معرفت خود میں دے. شاہ عبدالرحیم صاحب نے لکھا ہے مجھ کو جو کچھ ملا اسی دعا سے ملا ہے. الہی مقصود من توئی ورضائے تو، میرا مقصود آپ ہے، آپ کی رضا ہے. اپنی محبت اور معرفت دیجیے. معلوم ہے کہ یہ مقصود ہے دنیا میں آ کر کے. اگر دل اسی سے خالی ہے تو دل مردہ ہے. خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں، مجھے تعجب ہے کیسے زندہ ہے وہ. خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ ہے، 9 لاکھ مرید ہندوستان میں. ادھر شیخ محمد اللہ الہ آبادی تھے چشتی،
ادھر سے نقش بندی، ان کی مرضی بہو قرما. اور رسائی کے ساتھ سب سے زیادہ چھوڑنے منہ موڑنے کے قابل تدبیر ہے. تدبیر کرو، دل اسے نہ لگاؤ. جو اصل میں مقابلے تقدیر ہے، تدبیر مقابلے میں اس وجہ سے مقدم تقدیر کو رکھنا ہوگا، تدبیر بھی کرنا ہوگا. پر میں نے یہ کتاب اس امر کے بیان میں اور اس میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے تصنیف کی، اور تنویر فی اسکار تدبیر اس کا نام رکھا. مصنف لکھ رہے ہیں مؤلف، تاکہ اس کا اسم اس کے مسمى کے موافق ہو جائے اور اس کی عبارت اس کے مطلب کے مطابق. یعنی تدبیر کے چھوڑنے کی خوبی کا روشن کر دینا، یہ میں نے کیا ہے. یعنی تدبیر کے چھوڑنے کی خوبی کو روشن کر دینا، اسے کتاب لکھا ہے کہ تدبیر پر پوری نگاہ نہ رکھو، تقدیر پر. ہمارے حضرت ماں ابراہیم صاحب فرما دیتے بہت اچھی. مول صاحب ایک بات فرمایا، ہم لوگ گھبرائے تھے کسی چیز سے، فوراً کہتے تھے نہیں، جب کوئی مصیبت آئے مومن کا ہے کہ اللہ پر نگاہ کرے پہلے، اس کے بعد ڈاکٹر کی طرف. یہ تدبیر کا درجہ بعد میں ہے، پہلے رجوع الی اللہ. یہ مانا ہے، مطلب یہی ہے. ان کے ملفوظ کو بہت کچھ سمجھتا ہوں. کامل آدمی تھے، مکمل تھے. جب کوئی مصیبت آئے پہلے نگاہ اللہ پر رکھو. کوئی بیمار ہوا، بہت علاج معالجے مشہور ہیں، وہ ایک دوا کھانے میں، ایک چینے میں، یہ وہ تمام پرہیز سب کرتے رہتے ہیں. لیکن حال یہ تھا، کوئی مصیبت آئے ہم نے کہا پہلے اللہ کی طرف نگاہ کرو، پھر اس کے بعد اسباب کی طرف. یہ مومن کا کام ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. طیبات کھاؤ، عمل صالح میں کرو. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات. شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ عقل طیب پر عمل صالح مرتب ہوتا ہے. نہیں ان بات ہے نہیں، وہ آپ ہی ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. عمل صالح مرتب ہوتا ہے عقل طیب پر. آتا ہے، لکھا بھی ہوا وہ بیان، ایک بوڑھی عورت ہے دیوبند میں، ایک کوڑی، جب کوڑی ہوتی نا، اب تو کوڑی کا نام جمع کر کے علماء دیوبند کی دعوت کیا. امیر روایت میں ہوگا سب دعوت کیا. ہمارے بزرگوں نے، ماں یعقوب صاحب رہے، بڑے سے بڑے لوگ تھے، ماں قاسم صاحب، کہا اس کوڑی سے جمع کر کے علماء دیوبند کی دعوت کیا، کھانا کھلایا، دال روٹی کھلایا. کہ اب تک اتنے دنوں تک اس کی نورانیت ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں. عقل طیب. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. طیبات کھاؤ، نہیں کہ عمل صالح ہو. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ہم نے سے یہ کہا، اللہ نے، نبی اللہ کا کلام ہے، نبی نے نہیں کہا لا تتبعوا الشہوات، نبی کو نہیں کہا کیونکہ اس سے معصیت ہوگی نہیں. اللہ نے معصوم، دونوں فرق ہے، تفصیلی نقطہ ہے نہیں مولانا. میں نے کہا کہ دونوں کے میں فرق ہے. وہاں تو یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور ہم لوگوں کو کیا کہا اللہ نے؟ کھا پی کر کے معصیت نہ کرو. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یعنی کہ کھا پی کر کے ہماری مخالفت کرو، شیطان کی راہ پر چلو. ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا. اللہ عقل طیب، اس وجہ سے ہمارے طریق میں سب سے پہلے عقل طیبی کو لکھا ہے. عقل طیب، نیک صحبت، کھانا ہے کہ نہیں؟ عقل طیب. اتنے دن تک ہمارے اکابر نے کہا کہ اتنے دنوں تک ہم نے قلب میں نورانیت محسوس کیا اس بوڑھی کے، جو کوڑی جمع کر کے. آج صاحب یہ بھی بات ہے، ذکر شکر کے بعد
جو کیفیات پیدا ہوتی تھی نہیں ہو رہی ہیں. مولانا اسماعیل صاحب نے کہا غور کرو کہ مانے یا تو ایک خصلت ہوگی یا سب خصلتیں تمہارے اندر موجود ہوں گی بری، اس کی وجہ سے رکاوٹ ہو رہی ہے. ذکر شکل کے بعد جو کیفیات ہونی چاہیے نہ ہمیں بہت عمدہ لکھا. ماشاء اللہ صاحب سنا دیتے میں بس سنا. غور کرو تو اس میں مانے یعنی کوئی رضیلہ ایک موجود ہے تمہارے اندر یا سب موجود، اس کی وجہ سے فیوز کے دروازے بند ہیں باوجود اعمال کے اذکار کے. اللہ تعالیٰ ہم سب ان کی مرضی پر. بہت اچھا شعر ہے. ان کی مرضی پر ہوں قرباں. کہ آسان ہے نا. ہرگز نہ چل سکے یہ محبت کی راہ میں. ماں محمد احمد صاحب کی امتیازی میر سب سے آگے بڑھ گیا ہے. ہرگز نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. خوب علی میاں والے خوب سناتے تھے. یہ سب بہت ہی مست ہو جاتے تھے. ہرگز نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ. سب سے زبردست ناقد شمس الرحمان فاروقی تھے. جگر صاحب پر ترجیح دیا کس کو؟ خواجہ صاحب کو. اور خواجہ صاحب پر ترجیح دیا ماں محمد احمد صاحب کو. شاعری میں ہم لوگ جا رہے تھے ایک ہی جیپ، ماں محمد احمد صاحب بھی، ماں علی میاں بھی، یہ حقیر بھی تھا ان کے ساتھ. تو مولانا نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے مشائخ موجود تھے، آپ نے ماں بدر علی صاحب بریلوی کی طرف کیوں رجوع کیا؟ سوال کیا. تھانوی وہی سبھی موجود تھے، آپ نے رجوع کس کی طرف کیا؟ ماں رائے بریلوی کی طرف، بدر علی رائے بریلوی. بہت اچھا جواب دیا مول صاحب. مولانا نے کہا مناسبت بس کو وہیں چلی ہے. ہو سکتا ہے چھوٹے سے مناسبت ہو اسی سے فیض ہوگا، اور بڑا آدمی اتنا ہے کہ ادھر تو رسائی نہیں ہوگی تو فیض بھی نہیں پہنچے گا. پہلی بات یہ کہی جو مناسبت مجھ کو ان سے تھی، اس وجہ سے بات چپ ہو کے خاموش. پھر اس کے بعد فرمایا کہ عجیب و غریب نسبت کے حامل تھی. بس عجیب و غریب نسبت کے حامل تھی. دوسرا سوال یہ کیا معالم میاں نے کہ آپ شاعری میں کس کے شاگرد ہیں؟ کہا میرا کوئی استاد نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مجھے میں تو خاموش تھا، اللہ نے گویا کیا مجھے. فلا وربک لا یؤمنون. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قسم ہے تیرے رب کی وہ لوگ ایماندار نہیں ہوں گے جب تک اپنے اختلافات میں تجھ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنانے. اب یہ سب بہت مشکل ہے، یہ سب چھوڑنا بہت مشکل. اس میں تو قلب کو کوئی لذت ہوتی ہے اور نفس کی لذت ہوتی ہے اختلافات میں، جھگڑوں میں، فساد میں. اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. اللہ ماشاء اللہ اب بھی راستہ تو کھلا ہی ہوا ہے. بہت سے اللہ کے بندے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا قسم ہے تیرے رب کی وہ لوگ ایماندار نہیں ہوں گے جب تک اپنے اختلافات میں تجھ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنائے اور پھر تیرے حکم سے دل تنگ نہ ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تسلیم ایک اسلام ہے اور استسلام ہے. اسلام تو ہے ہی ہے، ہم کو اسلام سے فائدہ کب ہوگا جو استسلام اس کو تسلیم کریں گے. پھر تیرے حکم تسلیم کریں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ مختار ہے، مخلوق کو کچھ اختیار ہے. اللہ جل شانہ مشرکوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے. اللہ جل شانہ
مشرکوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو اس کی آرزو مل جاتی ہے؟ وہ خدا ہی کے لیے ہے دنیا و آخرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ خدا کو رب بنا کر اور اسلام کو دین ٹھہرا کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھ کر راضی ہوا، اسے ذائقہ ایمان چکھ لیا. ایمان تھالی کی ترجمہ بھی کتنا اچھا ہے. رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ یہی کہتے ہیں رضیت باللہ رب. اس کا ترجمہ ہے جو خدا کو رب بنا کر اور اسلام کو دین ٹھہرا کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھ کر راضی ہوا، اسے ذائقہ ایمان چکھ لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے راضی رہ کر اس کی عبادت کرو. راضی رہ کر اس کی عبادت کرو. اور اگر راضی رہنے کی تجھے قدرت نہ ہو تو نامرغوب طبع پر صبر کرنے میں بھی بڑی خیر ہے. معاصی کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو. اس کے علاوہ بہت سی آیتیں حدیثیں تدبیر کے ترک کرنے اور تقدیر سے نہ جھگڑنے پر دائر کرتی ہیں، خاص صراحتاً یا اشارتاً. اور اہل مغفرت نے فرمایا ہے جو شخص تدبیر نہیں کرتا، اور اہل معرفت نے فرمایا ہے جو شخص تدبیر نہیں کرتا اس کے لیے تدبیر ادھر سے ہوتی ہے. توقع سب کے لیے نہیں، کچھ مخصوص لوگ ہیں، اب بھی ہیں بہت سے لوگ. اللہ ہم لوگوں کو بھی انہیں مشورہ ہے بلا مشقت کے روزی، بغیر تدبیر کے، بغیر غور فکر کے، الجھن کے دینے والا کو یہ دیکھ کے. اور جو شخص تدبیر نہیں کرتا اس کے لیے تدبیر ادھر سے ہوتی ہے. تدبیر ادھر سے ہوتی ہے. حضرت مرزا مرزا جانا کتنے بڑے بزرگ حاجی ثناء اللہ صاحب پانی پتی گئے. رات میں سوئے تو ایک بکرے کی آواز آئی. بولا بکرا بولتے ہیں، قربانی میں بولتے ہی رہتے ہیں. تو شاہ صاحب مرزا مرزا جا رہا، انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ بکرا میں تو سب بکرے جو آئے سے تقسیم کر دیا، یہ بکرا کون ہے جو بول رہا ہے؟ تو کہا کہ حضرت ایک بکرا ہم لوگوں نے بچا لیا تھا، نواسے تھے کوئی، ان کی خاطر ہم لوگوں نے ایک بکرا بچا لیا تھا، وہی بول رہا ہے. کہا اوفو، اب ہم خدا سے کیسے مانگیں؟ ہم تو آگے کے لیے روزی اللہ سے مانگتے ہیں، جب بکرا موجود ہے اب اللہ سے ہم کیسے ہو گئے؟ ان کی مرضی پہ ہوں راضی، ان کی مرضی پہ ہوں راضی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور ان کے قضا پر رضا کی توفیق بنا. اللہم ارضنا ورزقنا، اللہم ارضنا. ہم کو ننو میاں نے، بہت بڑے عالم تھے نا مہاگم وہی کے پوتے، انہوں نے لکھ کے بھیجا یہ دعا، اللہم کن لنا وجعلنا لک. ماں تھانی کا اللہم کن، اسی کے ترجمہ ارضنا، اللہم ارضنا ورزقنا اسی ہے. اللہم کن لنا. حضرت تھانی لکھتے ہیں کہ جب میں یہ دعا پڑھتا ہوں تو دل میں معلوم کیا صورت پیدا ہوتی ہے، سینے میں یہ توکل، پریشانی. اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے میں نے بیان کیا وہاں پر مجلس میں. ایک عورت بہت پڑھی لکھی، بہت آپ جانتے ہیں، آ کے کہا مولانا سب کچھ بیان کر دیا ہم لوگوں کو جنت میں پہنچنے کے لیے. عورت میں نے کہا خیر عورت نے کہہ دیا، مرد نہیں کہا، عورت نے کہا تو دیا کسی نے، پسند آئے. مردوں نے کسی نے نہیں کہا اب تک کسی نے نہیں کہا کہ اچھی دعا. ارے سب سمجھتے ہیں اچھی دعا ہے، لیکن ایک بار اس عورت نے جا کے مولانا نے سب کچھ دے دیا ہم لوگ. مجھ کو بھی قدر ہو گئی، مجھے بھی یقین ہوا نہیں ہے. اللہم یہ ننھو میں مجھ کو لکھا تھا، اللہم کن لنا، ان کو بیان میں ہے لکھا، اللہم کن لنا وجعلنا لک. کہیں ماتھانی کہتے ہیں کہ جب میں یہ دعا پڑھتا ہوں تمہارے میں کیا ہوتا ہے، مجھ کو شوق کن لنا یا اللہ. اللہ کو حالی نالی سمجھ کے دعا کرنا چاہیے. اللہ ہماری ہر بات کو سنتا ہے. یجیب المضطر، مضطر کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے.
مولانا حسن گیلانی نے بھی لکھا تھا کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سنتے ہیں. لکھا وہ خط اللہم وجعلنا اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا دعا. من کان للہ کان اللہ لہ، ہے کہ نہیں؟ من کان للہ کان اللہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے طریق کی فہم عطا فرمائے اور معرفت عطا فرمائے، اپنے فضل و فضل اپنے تک پہنچائے. دعا کریے آپ حضرات سے. اور سب سے بڑی بات ایک اور ہے جو میں متاثر تھا، ہمارے بہت ہی محبوب مقرب اور اجازت دی تھی ان کو، زبردست عالم شارح مشکات شارح مسلم، ان کا انتقال ہو گیا آج 2 بجے رات میں. اس وقت میں سوچا میں بیان کر سکوں، انہیں کی برکت سے ہے کہ ان کے لیے اس سال ثواب کروں گا بیان کر کے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اب ان کی تجہیز تکفین کی ہوتی، مجھے قوت آتی میں ضرور جاتا پھر، لیکن معلوم یہ ہوا ہونا ہے کہ فتح پور ہی 80-90 کلومیٹر، اور پھر کہیں دیہات میں جائیں گے. اب دیہات میں جانا ذرا مشکل ہے، میں تو کسی طرح نہیں، مشکل ہے. میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو درجات اولیاء کے حصول کے لیے دعا کریں. سوال جواب قبر کا اس کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے کام کیا اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کے قدر کی توفیق پر عمل فرمائے. دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا قاری محمد حسن رحمہ اللہ کی مغفرت فرما اور اپنے خاص قرب و قبول سے نواز. اور جو انہوں نے محنت کیا ہے آپ کے نبی کے ارشادات کی جو شرحیں لکھی ہیں خوب لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کے روح کو اپنی مغفرت سے اپنے رحمت سے مشرف فرمائے. یا اللہ ان کی طفیل میں ہم سبھی کی مغفرت فرما دے اور اپنے رضا و خوشنودی اور قرب و قبول سے ہم سب لوگوں کو نواز دے. یا اللہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے نفع عام و تام فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور یہ کہنے والا زیادہ محتاج ہے، کس پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل، میری اہلیہ عیال کو ذریت کو اس طریق پر لگائے اور رکھے. دلی خواہش ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وبحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.